باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور اکثر اوقات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم سورہ مائدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ مائدہ کے شان نزول کی معلومات ہم نے جانی کہ وہ شان نزول اس کا کیا ہے۔ مائدہ ہم نے یہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم جنت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے کھانا پیش کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادگان آپس میں ان کا جو جھگڑا ہوا، جو معاملات تھے ان کے آپس میں محبت کا سلسلہ تھا کچھ، اس میں قتل ہوا، وہ بھی ہم نے جانا۔ انسانوں کا دنیا میں سب سے پہلا قتل کہاں ہوا، اس پر ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ تفصیلاً مفتی صاحب نے واقعہ پیش کیا، اور مفتی صاحب، پہلے تو مفتی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کے احسان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت تشریف آوری کا۔ پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے 2 واقعات سنے ہیں، اور بڑے خاص ہی واقعات میں سے واقعہ تھا وہ بھی۔ تو آج بھی ہم کوشش کریں گے، یقیناً بہت سے واقعات اور بھی ہیں، تو اس پر ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ سورہ مائدہ، اور پھر اینڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے، اس سے ہم کیا حاصل کریں۔ ناظرین، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ النساء، سورہ فاتحہ، الحمدللہ اس پر ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی مفتی صاحب کے ذریعے۔ اب آج ہم یہ جانیں گے کہ مفتی صاحب عموماً جیسے کہ واقعات تو ہیں نا، تو ارشاد فرمائیے کون سے واقعات کا ذکر ہے، تذکرہ ہے سورہ مائدہ میں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ پچھلے جس طرح پروگرام جب اینڈ ہوا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا کہ صرف 2 ہی واقعات پر تفصیلی بات ہو سکی ہے۔ قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں نا، ایک تو دنیا کا لٹریچر، دنیا کے جو فلاسفر ہیں، دنیا کے جو پروفیسرز ہیں، دنیا کے جو ٹیچرز ہیں، ان کی تھنکنگ کے ایک طرف ہے نا، وہ بات کی بات ہے۔ خالق کائنات کا انداز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو لا ریب کتاب ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس کی شان ہے تبیانا لکل شیء، جس کی شان ہے تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، جس کا تمغہ ہے، سند ہے، اس کتاب کے اندر جس میں ساری کتابوں کا تذکرہ ہے، سب کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی ہے تا قیامت، قیامت کے بعد بھی جو محشر اور میدان محشر کا حصہ ہوگی وہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، قرآن ہے۔ پھر اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے اتنے واقعات، سب سے زیادہ جو قرآن کا حصہ ہے نا وہ قصص ہے، قصے بیان کیے ہیں۔ تو کیوں اللہ رب العالمین، یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ قصہ اثر انداز ہوتا ہے، اسٹوری اثر انداز ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بھی اب سارے فلاسفر، ٹیچر، سب کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بہترین جو میتھڈ ہے نا، سب سے بہترین جو تھاٹس آف ٹیچنگ ہے، جو پڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یا انداز ہے، وہ اسٹوری ٹیلنگ ہے، کہانی سنانا ہے۔ جب آپ بچوں کو اس انداز سے کہانی سناؤ کہ ان کو ING استعمال کرنا آ جائے، انگلش کا جیسے ایک سبجیکٹ ہے نا، اس انداز سے کہانی سناؤ کہ ان کو 2 اور 2 4 اور 4 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، یہ سمجھ آ جائے کہانی کے انداز سے، کیونکہ جو کہانی ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس لیے قرآن مجید میں واقعات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ واقعات پر، لیکن وہ واقعات کیوں ہیں؟ اس ایک واقعے میں، جس لئے پچھلے واقعے میں ایک واقعہ ہم نے قابیل والا سنا تھا، لیکن اس میں حسد بھی ہم نے سیکھا، تکبر بھی ہم نے سیکھا۔ انسان اپنے نفس کی جب پیروی کرتا ہے تو پھر نفس اس سے ایسے ایسے گناہ کرواتا ہے۔ والد کی نافرمانی کروائی،
نفس کی پیروی کی نا، نفس نے صرف اقلیمہ اپنی بہن ان کو پسند آ گئی تو سب سے پہلے والد کی نافرمانی کروائی۔ والد بھی عام نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے والد ہیں، ایسے عظیم والد کی انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ بھائی کا قتل کرنے پر تیار ہو گئے، بھائی کا قتل کر ڈالا۔ تو یہ بڑے بڑے جرم جو ہے، یہ انسان کی خواہش پرستی جو ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اس کو سجا دیا، سوار دیا، یوں کر لے گا، یوں کر لے گا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج دنیا میں مشہور ہے کہ پہلا قاتل کون ہے؟ قابیل ہے۔ تو سورۃ المائدہ کے اندر عمومی طور پر جو آپ نے کہا واقعات، تو بہت سارے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے حج کا میدان بیان کیا ہے، حج کا منظر بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں۔ پھر جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں۔ پھر جب آگے چلتے ہیں تو نماز کے اللہ رب العالمین نے احکامات بیان فرمائے۔ جب نماز کا حکم آتا ہے تو وہاں تیمم کے اوپر ایک آیت مبارکہ اتری، وہاں ایک خاص قسم کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر رکے اور وہاں آپ نے کچھ تاخیر ہوئی تو وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی آیت اتر گئی۔ تو اس طرح آگے چلتے ہیں تو پھر چوری کے واقعات ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ اس صورت میں واقعات ہیں۔ پھر آخر میں ہم جب جاتے ہیں تو قسم کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تم جو قسمیں اٹھاتے ہو ارادتاً، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں تمہاری پکڑ فرماتا ہے، ان قسموں کے بارے میں تمہاری پکڑ فرماتا ہے۔ قسم کے واقعات کے بعد ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کا، جیسے ہم نے مائدہ کے نام پر تذکرہ کیا، وہ واقعات ہیں۔ پھر اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلاً واقعات ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ انفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ وابرئ الاکمہ والابرص باذنی۔ اس طرح جو ہے بہت سارے واقعات کا اس سورۃ المبارکہ میں، سورۃ المائدہ میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، کوئی خاص واقعہ بھی ہوگا؟ ہم نے تو ویسے قصے بھی سنے اور اس کے علاوہ شان نزول کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کوئی خاص واقعہ ارشاد فرمائی حضرت اس سورت سے متعلق؟ ایک خاص واقعہ ایسا ہے جو ہماری سیرت نگاروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اچھا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک عورت نے چوری کی، یہودیوں کے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قانون تھا، وہی قرآن میں یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی جب چوری کر لیں فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے۔ جب ایسا کر لیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو چوری کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے ان کے ہاتھ کاٹ دینے کا، ہاتھ کاٹ دیں، وہ چوری بھلا جیسی بھی چوری ہو، نہیں چوری کی تفصیل اقسام ہوتی ہیں۔ ہاں چوری کی تفصیل تو ہے، یعنی حد اقسام سے مراد زیادہ اقسام نہیں ہے، یہ ہے کہ چوری کی تعریف میں وہ آتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم 10 درہم، احناف اور شوافع کا اس میں اختلاف ہے، 10 درہم کے برابر جو چوری کر لے، یعنی آج کے دور کے اعتبار سے کم از کم 3 سے 5 ہزار سے زیادہ کی چوری اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کرتا ہے تو اس کی یہ شرعی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اچھا، جب اس عورت کے بارے میں یہ سزا منتخب ہوئی نا، تو یہ یہودی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلان بنا کر حامد بھائی حاضر ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سزا کو کسی طرح منقطع کرواتے ہیں، سزا کو کسی طرح بچا لیتے ہیں۔ تو یہ سب حاضر ہوئے، اب حضور کے پاس تو نہیں جا سکے، ہمت نہیں تھی۔ اب یہاں سمجھنے کا مقام ہے، یہاں ان لوگوں کو کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں نظام ہے، جن کے ہاتھ میں کنٹرول سسٹم کا کنٹرول ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا انداز، ان کا مزاج یہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر، حامد بھائی آپ نے مزاج دیکھا ہوگا، لوگ ایک بات عمومی طور پر کرتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین تھے، حضور معاف فرمانے والے تھے، حضور کرم فرمانے والے تھے، لیکن یہ کبھی بیان نہیں کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک، آپ کا جو رنگت تھی وہ سرخ ہو گئی، آپ جلال میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بیان فرمایا، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اپنے غیر بھی جانتے تھے کہ اسلام کے دین کے نظام خدا کے، اللہ کا جو نظام ہے دین مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو رسول اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، رسول اللہ کا جلال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ حضور کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے حضور کے ایک بہت چہیتے
جس طرح پہلے بات ہو چکی، حضرت زید ابن حارثہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولے بیٹے تھے آپ کے، حضرت زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، ان سے حضور بہت محبت کرتے تھے۔ تو یہ یہودی جو ہیں حضرت اسامہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے نبی کے پاس جائیں اور یہ جو خاتون نے چوری کی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا نرمی مل جائے، کوئی تھوڑی سی ریلیف مل جائے، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ ہو، کوئی اس میں تخفیف ہو جائے۔ تو حضرت اسامہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب سوال کیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ اور پھر کیا تاریخی جملہ جو سیرت نگاروں سب نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی چوری کرتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور پھر حضور نے فرمایا تم سے پہلے امتیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے، امیروں کو سزا نہیں دیتے تھے۔ اس امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ خاص واقعہ اور درس ہے اس صورت کا کہ کچھ بھی ہو جائے قرآن و حدیث پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے عمل سے انسان اپنے آپ کو اس عمل سے دور نہ کرے، چاہے ولو علی سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے نا ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقرب والاقربین، چاہے وہ سخت فیصلہ تمہاری اپنی جان کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو، اولاد کے خلاف جا رہا ہو، یا تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، خلاف چلا جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جی اچھا حضرت، یہ تو چوری کی ہم نے بات کر لی، اسی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کی بگاڑ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے چوروں کو سزا دینا بند کر دیا۔ ایسا ہی حضرت بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ فرمائے ہمارے ملک میں بھی، تاکہ یہ چوروں سے جان آج چھٹ کل آپ سکے۔ دیکھیں، آج کل ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، ابھی جو لانڈی سے آپ آئے ہیں، لانڈی میں کل ایک نوجوان کو جو ہے نا انہوں نے نیند سلا دیا، موت کی یہ نیند۔ روزانہ کیسا سلسلہ ہے؟ روزانہ کا سلسلہ کل ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک سونار کے پاس والد، بہت ضعیف والد، ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹی کا زیور لینے کے لیے گئے ہوں گے، یقین مانی حضرت وہ ویڈیو میں نے دیکھی، وہ ان ظالموں نے بہت ظلم کیا۔ ایک تو بابا بہت بزرگ تھے، 60 سال سے اوپر کے ہی بابا تھے، انہوں نے 10 منٹ تک چھینا چھپٹی لگی رہی، بابا نے چھوڑا نہیں ہے، آخرکار پھر فائر کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھلا دیا ہے۔ کاش کہ نہ بھلا دے تو آج ایسا حال نہ ہوتا۔ حضرت یہ واقعہ تو ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے، چوری کا جتنا وسیع ہوگا ٹائم گزرتا چلا جائے گا، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اسی صورت میں ہمیں قسم کے حوالے سے بھی کچھ احکامات ملتے ہیں، ارشاد فرمائیے، کیونکہ آج کل تو ہم قسم ایک دم 1 منٹ میں 3-4 قسمیں اٹھا بیٹھتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اصل بات حامد بھائی وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، صرف میں اور آپ نہیں کر رہے، تقریباً علماء کرتے ہیں، تقریباً جو بھی افراد بات کرتے ہیں، جتنے دانا سمجھدار لوگ ہیں سب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جتنے لوگ بات کر رہے ہیں نا کم از کم وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جی جتنے بات کر رہے ہیں وہ تو کم از کم عمل کرنا شروع کر دیں۔ قسم کی جو بات کی، ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی تو عادت ہے نا، قسم ہے یہ مجھے اتنی کی ملی ہے، قسم ہے یہ کام یوں ہوا ہے، قسم سے میں آ جاؤں گا، قسم سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات تو یہ آپ مطلقاً قسم کریں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا قسم سے میں آ جاؤں گا مطلقاً، یا آپ کہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رب العالمین کی قسم، یا اللہ کے کلام کی قسم، اللہ کے خالق ہونے کی قسم۔ قسم آپ کسی بھی انداز سے اٹھائیں، مطلقاً قسم کہہ دیں یا مجھے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا تو قسم ہو جاتی ہے۔ اچھا پہلی بات ہے قسم ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں چھوٹی بڑی قسم نہیں ہے؟ چھوٹی بڑی قسم نہیں ہے، اللہ کی قسم کی 3 اقسام۔ ہاں اللہ کی قسم کہیں، ہاں اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی صفات کے علاوہ بندہ قسم اٹھاتا ہے، جیسے کہ مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے اپنے بچوں کی قسم، مجھے مسجد کی قسم۔ یہاں ایک قسم بڑی قابل توجہ بھی ہو اور اگلا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بھلا وہ کون سی؟ تمہاری قسم۔ جب ہم تمہاری قسم پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک دم قابل قبول ہو جاتی ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہے؟ یہ تو جو کہتے ہیں نا تمہاری قسم، یہ محبت والا جملہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ سامنے والے کو میں اس کر رہا ہوں نا، جس طرح مجھے تمہاری قسم، مجھے اپنی قسم، مجھے میرے سر کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، تیرے پیارے چہرے کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہوتی، ان کا شرعاً اعتبار نہیں ہے، شرعاً یہ حلف میں یا قسم میں نہیں آتی۔ قسم کی ابتدائی طور پر فقہائے کرام نے حامد بھائی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یمین غموس کہلاتی ہے، ایک یمین منعقدہ کہلاتی ہے، اور ایک یمین لغو کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یمین لغو کو لے لیتے ہیں۔
یمین لغو وہ قسم کہلاتی ہے جو بیکار ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی قسم اٹھا لے، اس کا ارادہ نہ ہو جھوٹ بولنے کا، وہ یہ سمجھتا ہو کہ فلاں جگہ پر واقعہ ایسے ہوا ہے. مثال کے طور پر کسی بلڈنگ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اسے خبر ملی ہے یا اسے لگتا چند لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ امریکہ کی بات کر رہے تھے، وہ سمجھا پاکستان میں جو ایک عمارت ہے وہ گر چکی ہے. وہ کہتا قسم سے بھائی وہ گر چکی ہے. اب وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ 10-20 بندے تھے وہ بات کر رہے تھے، بات تو سچ ہی ہوگی. اب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے نہیں یار واقعہ تو اس طرح نہیں ہے. تو اس میں چونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ واقعہ ایسا ہی ہوگا اور واقعہ اس کے برخلاف ہوا جیسا اس نے بیان کیا. تو اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم جو قسم لغو اٹھاتے ہو اللہ رب العالمین اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اس پر تمہیں سزا نہیں دیتا. سزا کس پر دیتا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جس کا باقاعدہ تم ارادہ کرتے ہو اس قسم پر اللہ تمہاری پکڑ کرتا ہے. یہ دو قسمیں. یمین غموس وہ واقعہ، وہ بات جو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، یہ بات اس طرح ہوئی ہے، اور آپ قسم اٹھا کر اس کے خلاف کہیں. جیسے فلاں شخص نے بندہ مارا ہے اور آپ کہیں نہیں فلاں قسم سے فلاں نے نہیں مارا ہے، یہ یمین غموس کہلاتی ہے. اللہ ناراض ایسے شخص کی یہ ایسا مردود الشہادہ شخص ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور شخص ہوتا ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں ہی گرفتار عذاب کر دیا جاتا ہے. اس طرح تو حضرت ہماری عدالتوں میں روزانہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم وعدہ لیتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا نا کہ ایسا شخص دنیا میں ہی گرفتار عذاب کر دیا جاتا ہے، اس پر فالج آ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس سے اس کا وہ جھوٹ ظاہر کر دیا جاتا ہے. یہ اکثر جائیدادوں میں، اکثر عدالتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم قسم اٹھا لیتے ہیں اور وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو یہ یمین غموس ہے، انتہائی بری قسم اور بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ یہ قسم اٹھانا. تیسری قسم میں ذکر کر دوں، آپ سوال کر رہے ہیں لیکن میں تیسری قسم ذکر کر دوں. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. وہ یہ ہے کہ ان فیوچر، مستقبل کے کسی کام پر آپ قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر جاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا. تو اب اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر اس یمین کو، اس قسم کو کوئی شخص توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. پہلے والی دو قسموں میں کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ مطلب کتنا کیا ہے؟ یہ اسی مقام پر آگے اللہ فرماتا ہے یہ قسم یعنی ان فیوچر، مستقبل کی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مستقبل کی کسی بات پر آپ قسم اٹھائیں کہ قسم خدا کی، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے میرے مالک کی قسم ہے، مجھے خالق کی قسم ہے، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا. اور پھر وہ چلا جاتا ہے، اس کے گھر داخل ہو جاتا ہے، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، پھر وہ بات کر لیتا ہے. تو اس صورت میں 3 صورتیں ہیں اس کے کفارے کی. قرآن میں اسی مقام پر سورۃ المائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے. غلام آزاد کر دے، ٹھیک. فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. سب سے پہلے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر 10 مسکینوں کو او کسوۃ، کپڑا پہنا دے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وہ ایک گردن آزاد کروا دے، یعنی یہ غلام آزاد کروا دے. یہ بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ وہ اس پر جو ہے ذَلِكَ كَفَّارَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، صِيَامٌ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. اس پر 3 دن کے روزے، 3 دن کے روزے پہ در پہ رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے. ایام دن کو کہتے ہیں، لیل رات کو کہتے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے، روزہ تو دن میں ہی رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دن اور رات کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 3 روزے ہیں. 3 روزے پہ در پہ وہ رکھے گا، کیونکہ روزے کا آغاز رات سے ہوتا ہے اور روزے کا اختتام دن پہ ہی ہو جاتا ہے. جیسے دن رخصت ہوتا ہے تو روزے کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کفاروں کی 3 صورتیں بیان کی. چونکہ پہلی صورت یا ایک صورت جو ہے وہ تو غلام آزاد کرنا ہے، وہ تو آج کے دور میں پائی نہیں جاتی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 ٹائم کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے. پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے اگر نہیں کر سکتا تو. مختصر سا جواب دیجیے گا، ٹائم ختم ہو گیا. کسی کی جان بچانے کے لیے اگر قسم اٹھا لی جائے تو جائز ہے؟ نہیں، جھوٹی قسم جان بچانے کے لیے، اس طرح کی قسم جو یمین منعقدہ ہو تو اس پہ تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر یمین منعقدہ نہیں ہے،
وہ یمین ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ اکثر ہم ماضی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں اس طرح کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے۔ جانتے ہیں کہ اگر اس کی میں قسم اٹھا کر گواہی دوں گا تو فوراً اس کو مار دیا جائے گا، اور وہ آپس میں ان کا سلسلہ تعلق ہے، رابطہ ہے، جھوٹی قسم اگر اٹھا لوں گا تو اس کی بچت ہو جائے گی، تب بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ اگر وہ مجرم ہے اور مجرم وہ ہے حقدار سزا ہے جی تو جھوٹی قسم اٹھانا بھی گناہ ہے، اس کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے ڈبل گناہ ہو جائے جی گا یہ۔ بس حضرت بہت بہت شکریہ، ٹائم اختتام کی جانب ہے۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کے حوالے سے آج بھی جاننے کی کوشش کی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت آپ بھی اپنا خیال رکھیے، آڈینس آپ بھی اپنا خیال رکھیے، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔